نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلو کی وجہ سے ہی گیا تھا دوبارہ۔ بس گپ شپ کرتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا اور پھر اٹھانا ہی یاد نہیں رہا۔ سالار نے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اور فلو، اس کا کیا ہوا؟ بس چل رہا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس وائرل انفیکشن ہے، اس نے کچھ میڈیسنز دی ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں دوبارہ اسپتال میں فرقان کے ساتھ بیٹھے ہو؟ وہ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا، اسے ابھی ماما کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لہجے میں جھلکنے والے اطمینان نے اسے عجیب طریقے سے گھائل کیا تھا۔ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ اب اسے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی، بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے جبرائیل کو قرآن پاک نہیں پڑھا پایا تھا۔ امامہ نے اسے یاد دلایا۔ تم پڑھا دو، سالار نے جواباً کہا۔ میں تو پچھلے 3 دن سے پڑھا ہی رہی ہوں، ریویژن کروا رہی ہوں، نیا سبق تو تم ہی دو گے، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ کتنے پارے رہ گئے؟ سالار نے اس کی بات پر عجیب غائب دماغی سے پوچھا۔ امامہ نے نوٹس کیا۔ آخری 10 جلدی ہو جائیں گے، وہ بڑبڑایا۔ ہاں انشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ ذہین بھی تو بہت ہے، 10 سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اس کا۔ وہ اس بار سالار کے لہجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی۔ وہ چاہتے تھے جبرائیل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیتا، کیونکہ وہ بلا کا ذہین تھا اور اس کی زبان بے حد صاف تھی، لیکن سالار نے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر لگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہو کر اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ اسکائپ کی اسکرین پر اب باری باری اس کے بچے دکھنے لگے تھے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھا ان کی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بھیانک حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ باری باری اپنی طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے منہ کر کے باپ کو ہلو کہہ رہے تھے۔ بابا، آج میں نے کوکیز بنائی ہیں۔ عنایہ اسے اسکرین پر ایک بڑے سائز کا بسکٹ دکھا رہی تھی۔ واہ، یہ تو بہت یمی دکھتی ہے۔ سالار نے اپنے اندر کے فشار کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو داد دی۔ وہ سب کچھ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا تھا۔ امامہ ان سب کو وہاں سے ہٹا کر لے گئی تھی، کیونکہ اب جبرائیل کو نیا سبق پڑھنا تھا۔ وہ اور اس کا 9 سالہ بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سالار سے اگلا سبق پوچھ رہا تھا۔ سالار نے اسے پچھلا سبق سنانے کے لیے کہا تھا۔ جبرائیل نے پڑھنا شروع کیا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے، خوشلہان آواز میں۔ اس نے باپ سے صرف ذہانت ورثے میں نہیں پائی تھی، خوشلہانی بھی پائی تھی۔ 9 سال کی عمر میں بھی اس کی قرت دلوں کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتی تھی، کسی بھی سننے والے کی آنکھوں کو نم کر سکتی تھی۔ جبرائیل نے کب اپنا پہلا سبق ختم کیا تھا، سالار کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ جبرائیل نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا کر سامنے رکھے قرآن پاک کو دیکھا، پھر اسکرین پر باپ کے نظر آنے والے چہرے کو جو کسی بت کی طرح بے حس و حرکت تھا۔ بابا، جبرائیل کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا یا سگنلز کی وجہ سے اسٹریمنگ نہیں ہو پائی تھی۔ سالار چونکا اور اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس نے جبرائیل کو ایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کہا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ تو میں نے سنا دیا۔ میں نہیں سن سکا، ایک بار پھر سناؤ۔ وہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل نے باپ کے چہرے کو بے حد غور سے دیکھا تھا۔ کچھ مسئلہ تھا اس دن باپ کو، اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا، لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کر دیا۔ اس بار سالار پہلے کی طرح کہیں اور محو نہیں تھا۔ اس نے بیٹے کو نیا سبق پڑھا کر اور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کر دیا تھا۔ اس بابا اوکے؟ جبرائیل نے اسکائپ پر سالار سے بات کرنے کے بعد ماں سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہیں، بس فلو ہے، اس لیے کچھ طبیعت خراب ہے ان کی۔ امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کیے بغیر کہا۔ وین از ہی ریٹرننگ؟ جبرائیل نے اگلا سوال کیا۔ ابھی تو امریکہ جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے، پاکستان سے۔
کہہ رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں، پھر امریکہ سے آئیں گے۔ امامہ نے سالار سے فون پر ہونے والی گفتگو اسے بتائی۔ ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرف 2 ہفتے پہلے جب سالار کانگو میں الوداعی ملاقاتیں اور فیئرویل ڈنرز لینے میں مصروف تھا، وال اسٹریٹ جرنل نے ورلڈ بینک کی صدارت سے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کی تھی، اور پھر یہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں، ڈھیروں دوسرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین ٹیومر کے بریکنگ نیوز میں مغرب کو دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی میڈیا کو۔ دلچسپی اگر تھی تو CIA کو۔ اس اسٹیج پر سالار کی مہلک بیماری کی خبر بریک کرنے کا مطلب اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر توڑنے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا۔ وہ جانتے تھے سالار ورلڈ بینک سے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا تھا، اور انہیں یقین تھا جو وہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے، اور سب سے بہترین دفاعی حکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ وہ سالار سکندر کی بیماری کو مشتہر کرنے کے بعد اب اس پروجیکٹ کے ممکنہ سرمایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ شطرنج تھی۔ سالار اپنے مہرے سجا کر پہلی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا، اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے پہلی چال چل دی تھی، اور پہلی چال میں ہی بادشاہ کو شہ مات ہونے والی تھی، یہ کم از کم ان کو یقین تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پر گلائیوما کا لفظ گوگل پر سرچ کیا، پھر اولیگوڈینڈرولیوما کو۔ 9.5 سال کی عمر میں محمد جبرائیل سکندر نے ان 2 لفظوں کو اسپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اسے یاد کرنی تھی۔ اسے ان 2 الفاظ کی اسپیلنگ یاد کرتے ہوئے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ کو لاحق دنیا کے مہلک ترین برین ٹیومر سے واقفیت حاصل کر رہا تھا۔ اسپیلنگ بی کے مقابلے کے لیے جبرائیل نے صرف ان الفاظ کی اسپیلنگ یاد کی تھی۔ وہ 2 الفاظ کیا تھے، وہ کھوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی بیماری کے حوالے سے ایک خبر دیکھی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جو ان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم پیج تھا، اور کئی بار سالار کے زیر استعمال آتا تھا، اور اس ہوم پیج پر تازہ ترین اسکرول ہونے والی خبروں میں سے ایک سالار سکندر کی بیماری کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کی نیوز تھی جو صرف آدھ گھنٹے پہلے بریک ہوئی تھی۔ 9.5 سال کے اس بچے نے اس بیماری کو کھوجنا شروع کیا تھا۔ سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دوسرے کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، اور جبرائیل انٹرنیٹ پر ساکت بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا باپ گریڈ 2 کے اولیگوڈینڈرولیوما کا شکار تھا۔ اس ٹیومر کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، مکمل طور پر کامیاب علاج، اور اگر علاج ہو بھی جاتا تو مریض 7 سے 10 سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس برین ٹیومر کے مریض صحت مند رہ کر بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے تھے۔ 9.5 سال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں بڑا ہو گیا تھا۔ اس گھر میں سالار کے بعد وہ پہلا شخص تھا جسے سالار کی بیماری اور اس کی نوعیت اور اثرات کا علم ہوا تھا۔ جبرائیل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس ہولناک انکشاف کا کیا کرے، ماں کو بتا دے یا نہ بتائے۔ یہ اس کا ڈیلیما نہیں تھا، اس کا مخمصہ اور تھا۔ حمین، جاؤ بھائی کو بلا کے لاؤ، وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے۔ پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے۔ بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبرائیل یاد آیا۔ اسے کمرے سے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج میں پڑھاتا ہوں، حمین نے اعلان کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ کسی نمازی کی طرح سینے پہ باندھتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے لیے اپنا منہ کھولا، اور امامہ نے تحکمانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا۔ حمین، بھائی پڑھائے گا۔ حمین نے بند آنکھیں کھول لیں اور سینے پر بندھے ہاتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا، امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پجامے پر لگی گرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتھ روم سے پہن کر باہر نکلا تھا۔ پجامے کے اوپری حصے کو اظہار بند کے بجائے ایک بڑی سی گرہ لگا کر کسا گیا تھا، اور اس گرہ کے دونوں سرے کسی خرگوش کے کانوں کی طرح اس کے پیٹ کے اوپر کھڑے تھے۔ ادھر آؤ، امامہ نے اسے بلایا۔
یہ کیا ہے؟ اس نے جھک کر نیچے بیٹھتے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پاجامے کو ٹھیک کر سکے۔ حمید نے ایک چیخ ماری اور جھٹکا کھا کر اس گرہ پر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا۔ ممی نہیں! اس کی اسٹرنگ کہاں ہے؟ امامہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گرہ کو باندھنے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اسکول میں کسی کو دے دی، امامہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں؟ چیریٹی میں، حمید نے جملہ مکمل کیا۔ ماما نے ہکا بکا ہو کر اپنے اس بیٹے کا اعتماد اور اطمینان دیکھا۔ چیریٹی میں؟ وہ واقعی حیران تھی۔ صرف ایک ڈوری کو؟ نہیں، مختصراً جواب آیا۔ پھر؟ ڈوری سے بیگ کو باندھا تھا۔ کس بیگ کو؟ امامہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اس بیگ کو جس میں ٹوائز تھے۔ جواب اب بھی پورا نہیں آیا تھا۔ کس کے ٹوائز؟ امامہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ حمید نے اب ماں، رئیسہ اور عنایہ کو باری باری محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی۔ There were many owners۔ امامہ کو ایک لمحے میں سمجھ میں آیا تھا۔ many owners کون تھے؟ کس کو دیے؟ کیوں دیے؟ اور کس سے اجازت لی؟ اس نے یکے بعد دیگر تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھار کر دی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمید سکندر نے مہاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے دان کیے تھے، اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تحمل نہ ہوتا تو اس کے اس کارنامے پر ہر بار بلا کا رن پڑتا۔ عنایہ کی آنکھیں اب آنسوؤں سے لبالب بھر گئی تھیں۔ اس چھوٹے بھائی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشنری جذبے کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ ممی! عنایہ بری طرح بلبلائی تھی۔ چیریٹی از ناٹ اے سن۔ حمید نے اپنی آنکھیں عادتاً گول کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا ایک بار پھر استعمال کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے۔ رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر لیٹی ان دونوں کو خاموشی سے سن رہی تھی۔ تم نے میرے کھلونے چرائے! عنایہ کا بس چلتا تو وہ اس کو پیٹ ڈالتی، کم از کم رات کے اس پہر جب اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون سا کھلونا چیریٹی میں دے آیا تھا۔ صبح بات کریں گے اس بارے میں، ابھی نہیں، امامہ نے مداخلت کی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی صوفے پر پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سالار کی کال تھی۔ حمید، جا کر اپنے بیڈ پہ لیٹو، میں خود بلا لاتی ہوں جبرائیل کو۔ امامہ نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے سے جاتے حمید کو ٹوکا۔ وہ بے حد فرما برداری سے واپس اپنے بیڈ کی طرف آ گیا تھا۔ امامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چمکتے دیکھا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سالار کہاں ہے؟ سکندر عثمان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہی عجیب اضطراب میں اس سے پوچھا تھا۔ ایک ڈنر میں گئے ہیں، بس ابھی آنے والے ہیں۔ میں اسے کال کر رہا تھا، وہ میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ امامہ کو ان کے لہجے میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے ڈنر میں آپ کی کال نہ لے پا رہے ہوں، وہ اکثر اپنا فون فنکشنز میں سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ خیریت ہے نا پاپا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے؟ سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے۔ انہیں کچھ دیر پہلے ان کے قریبی عزیز نے اس حوالے سے انہیں فون کیا تھا۔ اس عزیز نے سالار کی بیماری کے حوالے سے یہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا، اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکڈ رہ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جو وہ کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اگلے 10-15 منٹوں میں انہیں اوپر تلے کئی کالز آئی تھیں، اور انہوں نے حواس باختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کر دی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی۔ اس ڈنر میں بیٹھے سالار سکندر کی کال آنے سے بہت پہلے سالار کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میڈیا میں اس کی بیماری کی خبر بریک ہو چکی تھی۔ اس کے اسٹاف نے اسے اطلاع دی تھی، اور ڈنر ٹیبل پر بیٹھا ہوا سالار سکتے میں آ گیا تھا۔ اسے اس اسٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مضمرات کا اندازہ چند ثانیوں میں ہو گیا تھا۔ وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا۔ وہ چند گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے گھر پر ایک بہت خوش و خرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا۔ جو بھی لاوا تھا اس کے اندر تھا، کوئی دوسرا اس کے لپیٹ میں آ کر خاکستر نہیں ہوا تھا۔
اور اب سالار سکندر کا فون ٹیکسٹ میسیجز اور مس کال سے اٹ گیا تھا، اور وہ اس ڈنر ٹیبل پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا جو اس خبر سے پہنچ سکتا تھا۔ کیا نہیں بتایا پاپا؟ کیا چھپایا آپ سے؟ امامہ کی سمجھ میں سکندر عثمان کی بات نہیں آئی تھی۔ اسے لگا اس نے شاید ان کی بات سننے اور سمجھنے میں کوئی غلطی کی تھی۔ برین ٹیومر کے بارے میں سکندر عثمان نے جیسے کراتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ سالار کا نام نہیں لے سکے تھے۔ امامہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی۔ برین ٹیومر؟ کس کے برین ٹیومر کے بارے میں؟ وہ الجھی، اور وہ پہلا موقع تھا جب سکندر عثمان کو احساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر تھی۔ پاپا، آپ کس کے برین ٹیومر کی بات کر رہے ہیں؟ امامہ نے ان کو خاموش پا کر ایک بار پھر پوچھا۔ جواب سکندر عثمان کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ پاپا، امامہ ان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھر اپنا سوال دہرانا چاہتی تھی، مگر دہرا نہیں سکی۔ بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا۔ سکندر عثمان کس کی بیماری پر یوں بے چین ہو سکتے تھے؟ سالار؟ کیا وہ سالار کی بات کر رہے تھے؟ سالار کے برین ٹیومر کی؟ ایک جھماکے کے ساتھ اسے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یاد آئی۔ ہاسپٹل کا وزٹ، کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ۔ وہ بے یقینی کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ یہ اس کا وہم تھا، اسے وہم ہی ہونا چاہیے۔ اس نے جیسے گڑ گڑا کر دعا کی تھی، اب کچھ اور نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ عنایہ، حمین، رئیسہ کو دیکھا جو خوش گپیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مصروف تھے۔ فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے، نہ وہ۔ وہاں پچھتاوا تھا، یہاں بے یقینی۔ سالار کا نام لینے کی نہ ان میں ہمت تھی، نہ اس میں حوصلہ۔ آپ سے کس نے کہا؟ امامہ نے بالآخر جیسے اپنے اوسان پر قابو پاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ اس نے اپنے پچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سکندر عثمان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا، یوں جیسے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ خبر غلط تھی۔ کاش کہہ سکتے۔ امامہ کو اس سوال کا جواب دینے یا سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے باہر ہارن کی آواز سنی تھی۔ میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں پاپا۔ اس نے اپنے سرد پڑتے ہاتھ میں تھامے فون کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر عثمان سے کہا، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائے۔ اس حالت میں بھی انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اس انکشاف پر امامہ پر کیا گزری ہوگی۔ امامہ نے جواب نہیں دیا، فون بند کر دیا۔ سب کچھ یکدم ہی مومل بے معنی ہو گیا تھا۔ کسی بت کی طرح فون کو گود میں رکھے وہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ ساری زندگی برے وقت سے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی، اور اب بس کچھ ہی سال تو ایسے گزرے تھے کہ اس نے آہٹوں پر کان لگانے بند کیے، اور برا وقت وہ جیسے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اتنا دبے پاؤں، اتنا اچانک کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً گفتگو کرتا ہوا حمین سونے کی کوشش میں بھی صوفے پر بت کی طرح بیٹھی ماں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ممی نے دادا سے فون پر بات کی تھی، اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہارن بجنے پر بھی پاپا کو ریسیو کرنے نہیں گئی تھی۔ حمین نے جمائی لیتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کیا۔ امامہ کو ایک بار پھر دیکھا، پھر عنایہ اور رئیسہ کو جو تقریباً نیند کی وادی میں جانے والی تھی۔ ایک اور جمائی لے کر اس نے امامہ کو مخاطب کیا، ممی آپ ٹھیک ہیں؟ امامہ نے چونک کر خالی نظروں سے حمین کو دیکھا۔ وہ حمین کا سوال سمجھ نہیں سکی تھی، بس یہ پتہ چلا تھا کہ اس نے کچھ کہا تھا۔ جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ حمین کچھ اور الجھا تھا۔ اس کی ماں انہیں خدا حافظ کہے بغیر اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیے بغیر ایسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، حمین کی زندگی میں۔ اس کا دماغ الجھا تھا۔ اس گھر کے افراد باری باری اس طوفان کے ہچکولوں کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے۔
تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ سالار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبرائیل کو دیکھ لیا تھا۔ باپ کی آواز جبرائیل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ برق رفتاری سے اس نے کمپیوٹر کی اسکرین پر وہ سائٹ بند کی جو وہ کھولے بیٹھا تھا، اور پھر مزید کچھ بھی بند کیے بغیر وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوما۔ وہ اب باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، جو لاؤنج کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا۔ امامہ ہارن کی آواز سن کر بھی نہیں آئی تھی۔ جبرائیل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکا تھا۔ اس کا ذہن جس گرداب میں پھنسا ہوا تھا وہاں وہ سن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا، جبرائیل نے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھے بغیر، نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ وہ 9.5 سال کا بچہ اس وقت نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے جیسے بے خبری میں ایک ایسا راز پا لیا تھا جسے اب وہ کسی کے سامنے عیاں ہو جانے سے ڈر رہا تھا۔ سالار نے جبرائیل کا چہرہ دیکھا۔ اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم پیج دیکھا۔ پھر اس نے اپنے ڈنر جیکٹ اتارتے ہوئے اسے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، 10:30 ہو رہے ہیں، اور تمہیں 10 بجے سے پہلے سب کام کر لینا چاہیے، یاد ہے؟ سالار نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی۔ وہ اس گھر کے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا، 10 بجے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے سو جانا۔ جبرائیل نے اس بار بھی باپ کو دیکھے بغیر سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ہارن کی آواز کے باوجود بھی اس کا استقبال کرنے نہیں آئی تھی، اور جبرائیل رات کے اس پہر لاؤنج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں یہ خلاف معمول تھا۔ وہ خدشہ جو اسے ڈنر میں لاحق ہوا تھا وہ جیسے یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ جبرائیل کو جواب دینا نہیں پڑا۔ وہ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر آ گئی تھی۔ سالار نے اسے دیکھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی ایک نظر ہی اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ اس لاؤنج میں موجود تینوں افراد عجیب ڈرامائی انداز میں وہاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، کسی اسٹیج پلے کے ایکٹرز کی طرح جو ڈرامے کے درمیان اپنی لائنز بھولنے کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر آمد اور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے، اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دوسرا جائے۔ وہ خاموشی اس 9.5 سال کے بچے نے پہلی بار اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہوتی دیکھی تھی، اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتی، نہ جذباتیت کو مات دے سکتی ہے، نہ بے حسی کو توڑ سکتی ہے، اور نہ خاموشی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔ سالار کی طرح جبرائیل نے بھی یہ تو جان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیماری کے بارے میں جان گئی تھی، لیکن یہ انکشاف اسے کس حد تک اذیت دے رہا تھا جبرائیل اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا، نہ اس کے رد عمل کا۔ گڈ نائٹ۔ اسے جیسے راہ فرار سوجھ گئی تھی۔ وہ 2 لفظ بول کر ماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر بھی وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے تھی، اور میکینکی انداز میں اندر آئی تھی، یوں جیسے کسی ٹرانس میں تھی۔ سحر زدہ نہیں تھی، دہشت زدہ تھی، یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، جیسے اسے یقین تھا اب جو بھی خبر ملنی تھی بد سے بدتر ملنی تھی۔ سالار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈنر جیکٹ کو صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے وہ فون ٹراؤزر کی جیب سے نکال لیا تھا جو بج رہا تھا۔ وہ سکندر عثمان تھے۔ اس نے اس بار باپ سے صرف نظر نہیں کیا تھا۔ جب امامہ کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا تو پھر باقی کس سے کیا چھپانا تھا اسے؟ اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے۔ سالار نے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا، اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے، ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لگنے دو گے، سکندر عثمان نے آنسوؤں کے درمیان اس سے کہا۔ وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے،
رو پڑنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا یہ زوم بھی اسی اولاد نے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا باعث رہی تھی۔ اس بار تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا پاپا۔ اس جملے نے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں اور تمہاری ممی کنشاسا آ رہے ہیں اسی ہفتے۔ انہوں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ پاپا کیا فائدہ، میں وقت نہیں دے پاؤں گا۔ سب کچھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہاں۔ کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس پاکستان۔ اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ان دونوں کو ان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں فی الحال بالکل ٹھیک ہوں، ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، آپ صرف دعا کریں، ممی سے میری بات کروا دیں۔ اس نے سکندر عثمان کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کہا۔ طیبہ بھی اسی کیفیت میں تھی جس میں سکندر عثمان تھے۔ اس کی بیماری کا انکشاف جیسے ایک آتشی فشاں کے پھٹنے کی طرح تھا جس نے منٹوں میں اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون کان سے لگائے وہ اپنے ماں باپ کو تسلیہ دیتے ہوئے اس وجود سے بے خبر نہیں تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کسی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا، ایک ایک لفظ کو سنتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو سمجھے بغیر۔ سالار نے بالآخر فون بند کیا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک عجیب سا احساس جرم تھا جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں احساس جرم تھا یا خود ترسی۔ اس کی بیماری نے اسے بڑے غلط انداز میں سب کی توجہ کا مرکز بنایا تھا، سب کی توجہ کا مرکز اور ہر ایک کی تکلیف کا باعث۔ اس نے فون رکھ کر امامہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا، بالکل بے رنگ، یوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اس پر نظریں جمائے، پلکیں جھپکائے بغیر، شوق کی نظریں بے یقینی سے بھری ہوئی۔ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ خاموشی کو سالار نے توڑا تھا۔ وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر امامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ وہ کھینچی چلی آئی تھی، یوں جیسے ایک روبوٹ ہو۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بہت دیر صوفے پر برابر ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گمسم بیٹھے سالار نے بالآخر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ گفتگو کا آغاز اب بھی اسے ہی کرنا تھا۔ سوال کا جواب جاننے کے باوجود اس نے پوچھا تھا۔ اس سوال کے علاوہ سارے سوال مہلک تھے۔ سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی۔ اپنے بارے میں بات کرنا، اپنی بیماری، اپنی زندگی، اپنی موت، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ وہ بھی انسان تھا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ سوال کا جواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ سوال کا جواب سوال سے ہی آیا تھا، گلے میں پھنسی ہوئی، روندھی ہوئی زخمی سی آواز میں۔ وہ امامہ کی آواز نہیں تھی، بے بسی اور بے یقینی کی آواز تھی۔ کیا ہوا، کب ہوا سے بھی زیادہ چبھنے والا سوال۔ اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف دہ خبر کو اس کے ساتھ بانٹتا؟ چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا؟ زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پڑی۔ جواب نے امامہ کی ہمت بھی توڑ دی تھی۔ وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا، تو کیا وہ خبر، اس بیماری کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ وہ کم ہمت ہو رہا تھا؟ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔